بنیادی طور پر جی فرسٹ ایئر حکومت کتاب کے اندر موجود اور دی گئی سلیبس کے اندر موجود سب سے بڑا چیپٹر اور سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے جس سلیبس کے اندر جس چیز کا وہ حکومت ہے. 20 نمبر کا پرچہ اس چیپٹر کے اندر سے عموماً آ جاتا ہے میرا بچہ. تو کوشش کریں گے اس چیپٹر کو جتنا سمارٹ کیا گیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ نہ بھی کرتا تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑ پاتا. خیر سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ابھی تک جتنی چیزیں میں اس کو ذکر نہیں جا کرتا ہوں. حکومت اب آپ ریاست پڑھ کے آئے ہیں اور ریاست کے اندر سے آپ نے سیکھا کہ 4 اجزاء ہوتے ہیں ریاست کے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ. اب چونکہ آبادی اور علاقہ تو بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور دوسرے چیپٹر جہاں تیسرے میں اس نے ریاست پڑھائی اس نے بڑا آسانی کے ساتھ ایکسپلین کر دی. اقتدار اعلیٰ اس نے چوتھے میں ایکسپلین کیا اور 5واں حکومت کی صورت میں ایکسپلین کر دی. حکومت ریاست کو فعال بنانے میں، ریاست کو فنکشنل کرنے میں، ریاست کو بڑے پیمانے پر فعال بنانے میں، فنکشنل کرنے میں جس چیز کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے. اب حکومت ڈاکٹر سرور کی وہ تعریفیں ایکسپلین کرے گا 2 میں نے بھی اسی کے ساتھ جانا ہے. حکومت سیاسی کنٹرول ہے، ایسا نظام جس کے تحت قانون بنانے اور نافذ کرنے والے. دیکھیں سیاسی کنٹرول حکومت ایک سیاسی عمل سے آتی ہے میرا بچہ. ایک سیاسی عمل ہے. سیاسی عمل کیا ہے؟ انتخاب ہے جس کو الیکشنز آپ انگریزی میں کہتے ہیں. انتخابات ہیں. انتخابات جو ہوتے ہیں ایک سیاسی عمل ہے میرا بچہ. اس کے ذریعے حکومت آئی ہے. سیاسی جماعتیں اپنے اپنے الیکشن اور مینیفیسٹوز کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہیں، اپنے اپنے منشوروں کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہیں. اب سیاسی کنٹرول، اب بنیادی طور پر قانون بنانا، قانون سازی، قانون کرنا کون کرتا ہے؟ مقننہ کرتی ہے میرا بچہ. قانون نافذ کون کرواتا ہے؟ انتظامیہ کرواتی ہے. اب قانون بنانا اور قانون نافذ کرنا اور قانون نافذ کرنے کا حق جو ہوتا ہے قانون بنانا. لیکن ہر شخص کو قانون بنانے کا حق تو نہیں ہے. قانون بنانے کا حق تو ریاست میں موجود صرف حاکم کو ہوتا ہے، مقننہ کو ہوتا ہے. اور ریاست کی انتظامیہ کو اس بات کا حق ہے کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کروائے. اور یہ عمل درآمد ہی ہے وہ جو قانون ہمارے سامنے آیا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا. آج تو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور میں اور آپ جو ہیں وہ فزیکل کلاسز پڑھنے سے قاصر ہیں اور ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. دیکھیں انتظامیہ اگر آپ حکومت نے قانون بنایا اور آپ عمل نہیں کریں گے تو دیر آر پولیس فورسز. آپ کے سامنے دیگر لا انفورسمنٹ فورسز ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اس قانون پر عمل درآمد کریں. خیر ہم تو پہلے بھی عمل کر رہے تھے اور اب تو یہ جو چیزیں ہیں قانون نافذ کرنے کا جو عمل ہے بنیادی طور پر حق اور آزاد سیاسی معاشرے میں. آزاد سیاسی معاشرہ آزاد ہوتا ہے جب آپ اپنی مرضی سے حاکم چنیں گے تو آزاد سیاسی معاشرہ ہوگا. اپنی مرضی سے حاکم چنیں گے تو آزاد سیاسی معاشرہ ہوگا. اب بنیادی طور پر ڈاکٹر سرور ایکسپلین کرتے ہیں کہ منتخب افراد کی تنظیم ہے، آرگنائزیشن. منتخب افراد جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں، جو انتخابات جیت کر آئے ہیں. لڑ کر تو آئے ہیں، جیت کر بھی آئے ہیں. جیت کر آئے ہیں جو انتخابی عمل سے، ایک انتخابی عمل، ٹھیک ہے جی، ایک الیکشن پروسیس، ایک الیکٹڈ عمل سے گزر کر سامنے آئے ہیں، جو آئین کے مطابق عوام کی اجتماعی ترقی. آئین چونکہ ہمارا ایک چیپٹر آئے گا لیکن وہ کافی آگے 8واں ہے. لیکن آئین آسان ترین تعریف ہے قوانین کا مجموعہ. ٹھیک ہے جی، قوانین کا مجموعہ آئین کہلاتا ہے جس کے تحت نظام چلایا جاتا ہے. اب عوام کی ترقی کے لیے پالیسی کو نافذ کرتی ہے. پالیسی کس نے بنانی ہے؟ قانون نافذ کرنے والوں نے. قانون بنانے والوں نے. قانون کس نے بنانا ہے؟ جو الیکشن جیت کے آئے ہیں، جن کو مقررہ کہتے ہیں، جو ایم ایل اے اور سینیٹرز ہیں. پالیسی کو نافذ بھی کرتی ہے. اب نافذ کس نے کرنا ہے؟ انتظامیہ نے کرنا ہے. پھر برطانیہ پہ پارلیمانی حکومت ہے. پارلیمانی حکومت جو ہم آگے موو کریں گے تو میں ذکر کر دوں گا. پارلیمانی حکومت جو ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی حکومت ہوتی ہے جس کے اندر وزیر اعظم اختیارات کا مالک ہوتا ہے. تمام تر اختیارات ہمارے یہاں بھی پارلیمانی ہے. حکومت سے مراد ایسا اقدار اعلیٰ ہے. اقدار اعلیٰ ریاست کی سب سے
بڑی طاقت ہے جو ایک ریاست میں یا ایک آزاد سیاسی معاشرے میں چند ایک منتخب افراد جو ہیں ایک آزاد سیاسی معاشرے کے اندر آئین بنانے کا اختیار رکھتے ہیں اور عوام کا اختیار ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہو لاسکی کہتا ہے کہ ریاست ایک ایسی تنظیم ہے, لاسکی کہتا ہے کہ ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو رایا جو حاکم اور محکوم میں تقسیم ہے. یاد ہے نا آپ کو, حاکم اور محکوم میں تقسیم. تو میرا بچہ حاکم اور محکوم, حاکم حکم چلانے والا منتخب نمائندہ اور محکوم رایا جس پر حکم چل رہا ہے. تو یہ ہو گیا, کلیئر ہوگی بات. اب بنیادی طور پر حکومت کی تنظیم ہے وہ 3 شعبوں پر مشتمل ہے. اگلے پیراگراف میں حکومت کی تنظیم کا ذکر کر رہے ہیں. تو حکومت کی تنظیم کا جو پیراگراف ہے اب اس میں میرا بچہ مقننہ, انتظامیہ اور تیسری ہوتی ہے عدلیہ, قانون کے مطابق فیصلہ. انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق کیا فیصلہ ہوگا اور کس طرح کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ بنیادی طور پر نظام حکومت کو چلانے کے لیے فرد کی تعمیر, فرد کی سیرت کی تعمیر, کردار کی تعمیر کے لیے ضروری ہوتا ہے. حکومت کی درجہ بندی ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. حکومت کس طرح دی ہوئے گی, یہ کیوں ہوگی, کیسی ہوگی اور کس نظام کی طرح چلائی جائے گی. تو چونکہ سلیبس کے اندر ارسطو بھی شامل ہے, مونٹسکیو بھی شامل ہے اور لیکوک بھی شامل ہے, لیکن اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ صرف اور صرف ارسطو شامل ہے. اور ہیئر وی گو. تو ارسطو آپ کو پتا ہے بابا سیاسیات, ٹھیک ہے, سوشل سائنسز کا بھی بانی, اور کتاب جو ارسطو نے لکھی اس کا نام بھی سیاسیات, پولیٹکس. ٹھیک ہے, آپ کو تحریر ہے جو ارسطو نے لکھی, اس تحریر کے اندر ارسطو ایکسپلین کرتا ہے حکومت, اپنی کتاب کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ریاست کے 4 عناصر میں نے شروع میں ایکسپلین اس لیے کر دی ہیں, عبادی علاقہ کا مغرب دائرہ بھول نہ جائیں. تو ارسطو کی اب یہ تقسیم کیسے ہوئی؟ ارسطو کے نزدیک تقسیم 2 طرح کی. ارسطو کہتا ہے حکومت کی تقسیم 2 شعبہ ہوتی ہے, حکمرانوں کی تعداد اور حکمرانی کا مقصد. کہ پہلی تو بات تعداد متعین کریں, کتنے لوگ حاکم ہوں گے, یہ وہ سوال ہے. حکمرانوں کی تعداد, 1 شخص ہے, 2 ہیں, 200 ہیں, 2000 ہیں, کیا ہیں, کتنے ہیں. حکمرانی کا مقصد نظام حکومت جو چلانا ہے وہ ریاست کے مفادات کے تحت ہوگا یا فرد کے مفادات کے تحت ہوگا یا دونوں کے مفادات کے تحت ہوگا. تو یہ وہ بحث ہے جس کا ذکر ہم کریں گے. اب ارسطو کے نظریے کے نزدیک اگر ایک شخص حاکم, بادشاہت کہتے ہیں میرا بچہ واحد خاندان کی حکومت ہوتا, ایک شخص ہی بادشاہ ہے, سارے بادشاہ نہیں ہوتے اس خاندان اس ٹبر کو, سارے بادشاہ نہیں ہو جاتے. تو ایک شخص ہے, ایک شخص حاکم ہوتا ہے, لیکن یہ ایک شخص کے جانب یہ شخص موروثی حاکم ہے. اس سے پہلے یا اس کا باپ حاکم تھا یا اس کا بھائی حاکم تھا, اس کے بعد اس کا بچے حاکم ہوں گے, اسی لیے واحد خاندان کی حکومت کو بادشاہ نے لکھا. تو ایک شخص حاکم ہوتا ہے. اب ایک شخص جب اپنی رائے کے مطابق نظام چلا رہا ہوتا ہے تو دیٹس ویری گڈ, ویل اینڈ گڈ, بادشاہ چل رہی ہے, پرانا زمانہ چلے. لیکن جب یہ ایک شخص ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, جبر کرنا شروع کر دیتا ہے, ذاتی خواہشات کی بنا پر, ٹھیک ہے, ذاتی خواہشات کی بنا پر حکومتیں شروع کر دیتا ہے, تو پھر یہ جابرانہ حکومت ہو جاتی ہے. جبر ظلم پھر جابرانہ حکومت ہو جاتی ہے. اشرافیہ چند لوگوں کی حکومت, چند لوگوں کی جو حکومت ہے میرا بچہ وہ اشرافیہ چند لوگ. اب یہ چند لوگ دولت کے نام پر آ گئے ہیں, چند لوگ ریاست تعلیم کے نام پر آ گئے ہیں, چند لوگ سیاست کے نام پر, چند لوگوں کی حکومت. تو یہ حکومت بھی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں درست ہے. اگر چند لوگ جس کو بڑا کروایا دیا جاتا ہے کہ ایک گروپ کی, ایک گروہ کی, ایک مخصوص طبقے کی حکومت کو آپ سمجھ لیں کہ مخصوص طبقہ حکومت میں آ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ اشرافیہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ مخصوص طبقہ اپنے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دے,
اگر یہ اپنے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا میرا بچہ تو پھر چند سر یہ حکومت ہو جائے گی، پھر یہ آبلیری ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے جمہوریت، اب جمہوریت کو کوئی اچھا نظام نہیں سمجھا رسول نے، لیکن یہاں پر وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ جمہوریت ہوتی ہے۔ یہ ارسطو کی وہ ڈبیٹ ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب معاشرتی فلاح و بہبود، معاشرے میں کون بستے ہیں؟ افراد بستے ہیں، اور افراد میرا بچہ جب منظم ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں؟ معاشرہ بناتے ہیں۔ تو معاشرے کی فلاح و بہبود ہوگی تو گویا کس کی فلاح و بہبود ہوگی؟ ریاست کی، اور ریاست کی فلاح و بہبود کون کر رہی ہے؟ حکومت کر رہی ہے، اور اس حکومت کو نام دیا جائے گا جمہوریت کا۔ تو یہ نظام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بس یہاں تک مونٹسکیو میڈیٹ اور ڈاکٹر ٹاک سلیبس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے we are moving towards جمہوریت۔ ڈیموکریسی، جمہوریت بنیادی طور پر میرا بچہ جمہور سے نکلا ہے۔ جمہور عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، افراد، سب لوگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام بھی کہا جاتا ہے، عام آدمی کو جمہور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام آدمی کو جمہور کہتے ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر جمہوریت ہے۔ اب جمہوریت جو صورتحال ہے، انگریزی میں اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انگریزی میں اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اب انگریزی میں اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور ڈیموکریسی جو ہے میرا بچہ یہ نکلا ہے ڈیمو اور کریٹس۔ ڈیمو کا مطلب عوام، کریٹس کا مطلب حکومت، تو کیا ہو گیا؟ عوامی حکومت، کیا ہو گیا؟ عوامی حکومت۔ ڈیموکریٹس کیا ہو گیا؟ عوامی حکومت۔ تو اس کا مطلب ہو گیا وضاحت کے ساتھ کہ جمہوریت کیا ہے؟ عوام کی حکومت۔ یہاں سے جو میں اگلی تیسری لائن پہ عوام اور حکومت، جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت، ٹھیک ہے، عوام کی حکومت جو ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اب جمہوریت کی چند تعریفیں جو ہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو جمہوریت، ارسطو کہتا ہے جمہوریت کو دیکھیں نا، گمراہ ترین حکومت کی گمراہ ترین شکل۔ میں نے بھی کہا ہے حکومت کی گمراہ ترین شکل، میں نے بھی ایک منٹ پہلے کہا ہے کہ جمہوریت کو کوئی اچھا نظام نہیں سمجھا ہوا ارسطو نے، جمہوریت کو کوئی اچھا نظام نہیں سمجھا ہوا ارسطو نے۔ تو جمہوریت کو ارسطو نے کوئی اچھا نظام نہیں سمجھا ہوا۔ اب بنیادی طور پر یہ جو صورتحال ہے میرا بچہ، حکومت کی گمراہ ترین شکل ہے، اور گمراہ کن شکل جو ہے میرے آپ کے سامنے۔ اب جمہوریت جس نظام کے تحت موو کر رہی ہے وہ نظام آج دنیا میں بدل گیا ہے، لیکن اس وقت بلکہ رسول نے پھر یہ بھی کہتا تھا کہ جمہوریت جو ہے جس میں اقتدار ایک ہجوم کے ہاتھوں، اقتدار ہجوم کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہجوم کے ہاتھوں میں۔ ہجوم کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں کہ جانا کس طرف، جس کو ڈائریکشن ہی نہیں واضح کہ جانا کدھر، مشرق کو جانا ہے، مغرب کو جانا ہے، شمال کو جانا ہے، جنوب کو کیوں جانا ہے یہ بھی نہیں پتا، ہجوم، ٹھیک ہے جی۔ معاشرہ منظم ہوتا ہے، میں نے کہا تھا آپ کو کہ جب افراد بے ہنگم ہوتے ہیں تو مجنون ہوتے ہیں، جب افراد منظم ہو جائیں تو معاشرہ بناتے ہیں۔ سیلے کہتا ہے یہ ایسی حکومت میں ہر کوئی حصہ دار ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، چونکہ عوامی حکومت، چونکہ عوامی حکومت ہر کوئی حصہ دار ہے، ہر کوئی حصہ دار ہے، ہر کوئی جواب دے گی، ہر کوئی جواب دے گا، ہر کوئی جواب طلبی کر سکتا ہے، ہر کوئی انتخاب لڑ سکتا ہے۔ گیٹر ایسی طرز حکومت میں آبادی کا کثیر حصہ ادارے اعلیٰ کے اختیارات کے استعمال میں صدار بننے کا حق رکھتا ہے۔ ادارے اعلیٰ، ریاست کی سب سے بڑی طاقت، وہ کہتا ہے جی اس کے ادارے اعلیٰ کے اختیارات ہیں، استعمال کا اختیار یا حق جب آج، چونکہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ منتخب نمائندے عوام کے، ٹھیک ہے، جو آپ کی اقتدار جو ہے امانت سمجھ کر، پاکستان جیسے ہے ادارے اللہ کا مقصد امانت سمجھ کر استعمال ہو رہا ہے کہ حق دیا گیا ووٹ کا، آپ حکومت آپ چلا رہے ہیں لیکن اس کی جواب طلبی ہوگی۔ اسی طرح سے اقتدار جو ہے وزیر اعظم کے پاس برطانیہ میں ہوتا ہے، وہ میں نے سلسلہ آپ کو سمجھایا تھا کہ تاج ایک ادارہ ہے، عوام نے منتخب کیا پارلیمان کو، اور پارلیمان نے منتخب کیا
وزیر اعظم کو اور سب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ملکہ جو نظریاتی طور پر تمام اختیارات کی مالک ہے، لیکن اختیارات استعمال کون کر رہا ہے؟ وزیر اعظم، چونکہ اس کو پارلیمان کی اکثریت حاصل ہے اور پارلیمان کو عوام کی اکثریت حاصل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر لارڈ براس اسی طرح سے حکومت میں دائرہ مجموعی طور پر سارے معاشرے کے سپرد ہو، ٹھیک ہے، جمہوریت عوامی حکومت دائرہ سب کے سپرد ہوتا ہے۔ ابراہم لنکن سب سے آسان اور سب سے سادہ ترین تعریف، ابراہم لنکن امریکن پریزیڈنٹ، ابراہم لنکن what a president he was, what a democrat he was, what a diplomat he was, and what a statesman he was. In fact, one of the three brightest and best president America ever have, ابراہم لنکن۔ تو ابراہم لنکن نے کہا کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے، جو اکثر تعریف میں آپ کو کرتا رہا ہوں ابھی تک، میں نے آسان ترین تعریف آپ کے سامنے کی ہے، عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے، پیپلز گورنمنٹ بائی پیپل فار پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے۔ اس حکومت کو جو نام دیا جاتا ہے وہ عوامی حکومت کا دیا جاتا ہے۔ اب میرا بچہ، جمہوریت دنیا کے اندر جو اب صورتحال ہے وہ واضح ہے۔ اب جمہوریت کی تعریفیں، لاسٹ ون، جمہوریت کی جو اقسام ہیں میرا بچہ وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے دو ایکسپلین ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہے ایک بلا واسطہ جمہوریت ہے اور دوسری جو ہے وہ بالواسطہ جمہوریت ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں لیکن آپ پہلے سن لیں۔ بلا واسطہ جمہوریت ایسی جمہوریت جس میں عوام نظام حکومت میں براہ راست دخل اندازی کر سکتے ہیں، اور بلا واسطہ جمہوریت ایسی جمہوریت جس میں عوام اپنے نمائندگان کے ذریعے حکومت میں یا مقننہ میں شامل ہوں۔ یعنی کہ یہ بلا واسطہ ہوتی ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی، اور بالواسطہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ بلا واسطہ میں نے بھی کہا عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ بلا واسطہ جمہوریت صرف دنیا میں موجود ہے سوئٹزرلینڈ میں، پہلے عوام ہے بس۔ زمانے قدیم میں جو جمہوریت تھی وہ یہی ہوتی تھی، سوئٹزرلینڈ، آج صرف سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، جبکہ بالواسطہ جمہوریت دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً پاکستان اس کی مثال ہے، امریکہ مثال ہے، برطانیہ مثال ہے، بھارت مثال ہے، بنگلہ دیش مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عوامی نمائندوں کے ذریعے ہم حکومت چلاتے ہیں۔ بلا واسطہ جمہوریت میں عوام براہ راست حکومت کے امور میں شریک ہوتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نظام چلانے کے لیے اکٹھے ہیں، ایک شخص حاکم ہے ان کا، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ بیٹھ گئے ہیں، بتائیں گے یہ والا مسئلہ چلا دیں، یہ والا کم کر دیں، یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے یہ قانون سازی لے کے آئیں، یہاں پر امن و امان کا مسئلہ ہے یہ کر دیں، وہاں پر یہ مسائل ہیں اس طرح کر لیں۔ تو یہ براہ راست حکومت چل رہی ہے، لیکن یہ ایسا تب ممکن نہیں ہے۔ یہ تب ممکن تھا چونکہ آبادیاں تھوڑی تھیں، لوگ تھوڑے تھے، علاقے تھوڑے تھے، ایک جگہ پہ لوگ اکٹھ ہو سکتا تھا، اب تو نہیں اکٹھ ہو سکتا۔ اب ایسی کوئی جگہ دکھائیں مجھے پاکستان میں جا کے 22 کروڑ لوگ آ کے بیٹھ جائیں، تو آپ کے پڑوس میں بھارت ہے اور ایک ارب 30 کروڑ آبادی کا ملک ہے، تو کہاں پر اکٹھے ہو کے جمہوریت چلائیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں تھا۔ تو آج سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، چونکہ سوئٹزرلینڈ میں دو چیزیں آگے جا کے ہم نے پڑھنی ہے، ایک حق ہدایت ہوتا ہے، ایک ریفرینڈم ہوتا ہے، اس کے ذریعے حکومت کے امور میں شریک ہوتے ہیں۔ اور بالواسطہ جمہوریت آج کل جو چلتی ہے وہ بالواسطہ جمہوریت ہے۔ اس طرح سے حکومت میں تمام شہری براہ راست حصہ تو نہیں لیتے، لیکن اپنے نمائندگان، ہم نے ایک بندہ سلیکٹ کر لیا، الیکٹ کر لیا، ہم نے ایک بندہ منتخب کیا اس حلقے جس کے اندر میں اور آپ کھڑے ہیں، اس کا نمبر کوئی بھی ہے N 1 2 3 ہے، ویسے تو اب میں نے اس کو ووٹ دیا یا نہیں دیا، آپ نے دیا یا نہیں دیا، یہ بحث نہیں ہے،
لیکن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، تو ہم سے زیادہ لوگوں نے چونکہ ان کو ووٹ دیا، اب وہ جو شخص جیت کے آیا جس کو ہم نے ووٹ دیا وہ جیت گیا، دوسرے لوگوں کا امیدوار نہ جیتا، تو جو بھی جیت گیا اب منتخب نمائندہ ہے، وہ اس حلقے کا منتخب نمائندہ ہے، اب اس منتخب نمائندے کے ذریعے ہم حکومت میں شامل، اگر وہ حکومت میں جائے گا تو ہم حکومت میں، اگر اپوزیشن میں جائے گا تو یہ حلقہ اپوزیشن کا ہو جائے گا، تو اپنے نمائندوں کے ذریعے مقرنہ یا حکومت، اسی لیے میں نے کہا تھا مقرنہ اور حکومت کے ذریعے نظام چلاتے ہیں۔ مل نے جان اسٹیورٹ مل نظریہ آزادی کا بانی ہے، تمام لوگ ان کی اکثریت اپنے نمائندوں کے ذریعے حاکمانہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا بچہ یہاں تک ہو گیا، اس کے بعد آگے جمہوریت کی خوبیاں اور خامیاں ہیں، ایکسپلین کرنا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، سوال سمجھ نہ آئے تو پھر جمہوریت کی خوبیوں اور خامیوں کی طرف چلیں گے۔ جمہوریت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو لیکچرز ڈلیور ہوں گے، تو دھیان سے میرا بچہ، چیپٹر بڑا اہم ہے، سوال یہیں سے آنا ہے اور بڑا اہم آنا ہے، اور اگر یہاں تک تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارے تینوں نوٹ لیسن